بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اپنے رہنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کتنا ہی زیادہ نافرمان ہو، کتنا ہی زیادہ برا کیوں نہ ہو، تو ماں کبھی بھی اس بچے کو برا نہیں کہتی، اور کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی تکلیف دے، اس کو کوئی مارے، کسی صورت میں بھی وہ اس کو دور نہیں جانے دیتی، اس کو مارتی نہیں، نہ کسی کو مارنے دیتی ہے۔ یعنی ماں کا کردار تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا اس کو سیف رکھتی ہے۔ لیکن آج جو حالات مرید کے اندر ہوئے، جو وہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے جو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا جس کو، تو وہ یہ کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں قصور جو ہے وہ کسی کا بھی ہو، لیکن ہر جرم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ جو جرم ہے جو کوئی دوسری جماعت کر رہی ہے، اس کا ہرگز یہ اس کا سزا نہیں ہے کہ اس کے لوگوں کو مار دیا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، پاکستانی مسلمان ہے دونوں طرف سے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب دو بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو تو ریاست کا کام، ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو صلح کروائے۔ لیکن یہاں جب جان بوجھ کے لڑوانے کے لیے جب نکال دیے جائے کہ جا کے ان کو اس حد تک روکیں کہ اگر آپ کو ان کے اوپر فائرنگ کرنی پڑے، ان کو مارنا پڑے، یا آپ کو جھگڑا ہوا آپ کو خود بھی مرنا پڑے، تو یہ سب ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ نے ان کو آگے نہیں جانے دینا، تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ماں کے کردار سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے تو جیسے وہ ابھی ہماری دو طرف جو ہے وہ گڑبڑ چل رہی ہے، ایک تو افغانستان کی طرف کافی کشیدگی چل رہی ہے، دوسرا انڈیا کے ساتھ بھی آئے روز لگا رہتا ہے، تو جو تعلق، جو کاروائی ہم ادھر کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کو تو اس طرح ٹریٹ نہیں نہ کر سکتے۔ تو آج جب دیکھا میں نے ویڈیوز آئی کچھ مرید کے کی ادھر ادھر کی تو لاشیں زمین پر پڑی ہیں، جس میں پولیس والے بھی کچھ شہید ہیں، ایس ایچ او بھی شہید ہیں، عوام بھی شہید ہے، تو مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ، اور ویسے بھی کہ ایک، دیکھیں، ایک تو انسان ہے نا، ایک پاکستانی مسلمان ہے جو، اس کی قیمت ہزار گنا اس چیز سے بڑھ کر ہے کہ جو امریکہ جو اسلام آباد میں امریکہ کا سفارت خانہ موجود ہے نا، اس سے ایک پاکستانی مسلمان کی جو قیمت ہے وہ اس سفارت خانے سے ہزار گنا زیادہ ہے۔ پھر میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ آپ، بالکل ٹھیک ہے اگر وہ نقصان دہ ہے اس جگہ پر ان کا جانا تو آپ ان کو روکیں، کوشش کریں روکیں، لیکن ایک جانی نقصان، ایک جو قیمت ہے کسی جان کی، وہ ہرگز نہ ہونے دیں، وہ ضائع نہ ہونے دیں، اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے کہ جان کی۔ آپ سفارت خانے کے قریب جانے سے روکنے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں کہ جانیں ضائع ہوں، ان جانوں کا جو ضائع ہوگا اس کا حساب کون دے گا؟ سفارت خانے کے قریب اگر جائیں گے تو اس کا حساب آپ نے، ہم نے اگر امریکہ کو دینا ہے، تو جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جو عام عوام شہید ہوئی ہے، جو زخمی ہوئے ہیں پولیس والے، جو عام عوام زخمی ہوئی ہے، ان کا حساب کون دے گا؟ امریکہ کو تو ہم نے اس لیے حساب دینا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، اس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہ ہوئی۔ تو کیا جو ادھر جو گھر والے موجود ہیں، جن کو شہید، جن کے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جن کے عوام شہید ہوئے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، چلیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، وہ ہم سے جواب نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، نہیں مانگ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہم سے جواب نہیں مانگے گا؟ وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا تھا ٹھیک ہے کیا تھا؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے؟ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ہمیں جواب بھی دینا پڑتا ہے، اگر یہاں نہیں دیں گے تو آگے جا کے دیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دونوں طرف ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت دکھ ہوا آج کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کے، جس طرح لاشیں دیکھی گئی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔